للہ۔ مل کر دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب الارض والسماوات، امت مسلمہ کے ہر فرد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو 5 وقت اپنے گھر میں آنے کی اور باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، عزیزان مکرم، برادران اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت آج آپ کے سامنے درود پاک کے فضائل رکھنا چاہوں گا، اور احادیث پاک اس کے اندر بھی آقا نامدار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک ایسی چیز کہ اس پہ کسی مسلمان کی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی میں آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار حضور خاتم النبیین کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ لوں تو آپ سب حضرات بیک زباں ہو کر بلند آواز سے درود پاک کی آواز کو بلند کریں گے۔ ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی آدمی اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے والا اگر اس کے ہاں میں ہاں ملائے گا، اپنی توجہ اس کی طرف رکھے گا، تو بات کرنے والا اپنی بات کو مکمل طور پر اور واضح طریقے سے اس کے سامنے رکھ سکے گا۔ اور اگر بات کرنے والا تو اپنی توجہ سے بات کرتا ہے، لیکن سننے والا اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو پھر ایسے ہے کہ جیسا انسان اکیلے ہی بیٹھ کر کے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اپنی زبان کے اوپر درود پاک کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ، نہیں آئی آواز، اونچی آواز سے ذرا، یہ ایک ایسی نعمت خداوندی ہے کہ اس کے اوپر آواز کو بلند کرنے سے کبھی پرچہ نہیں ہوگا، بلکہ اس روئے زمین پہ بھی اور کل قیامت کے دن بھی چرچا ہوگا۔ تو اس لیے آپ حضرات ذرا سخاوت کا مظاہرہ کریں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ آپ حضرات اپنی زبان کے اوپر درود پاک کو بلند کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یا ایھا الناس کا لفظ بولتے تو اس کے اندر تمام انسانیت کو خطاب ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ نصرانی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ محبوب عمل، اللہ نے اس کے لیے اپنے محبوب بندوں کو مخاطب کیا، اور اشرف المخلوقات میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو رب ذوالجلال والاکرام نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ قرآن مجید کے اندر علامات موجود ہیں، لیکن ابھی ان کی طرف نہیں جاتے۔ اگر ادھر جاتے ہیں تو موضوع سے بھی ہٹ جائیں گے اور بات بھی لمبی ہو جائے گی۔ اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مومنین کی علامتیں اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کوئی کھوج کھرید نہیں کرتے کہ اللہ کی شکل و صورت کیسی، اللہ کے ہاتھ کیسے، اللہ کی زبان کیسی، اللہ رب العزت کی آنکھیں کیسی، اللہ کے پاؤں کیسے، یہ کھوج کھرید بالکل نہیں کرتے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک، اور اس روئے زمین کا نظام چلانے والی ذات وہ اکیلی ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت نے ان کو جو رزق دیا ہے اسی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے محبوب کبریا، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو چیز آپ لائے ہیں اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، ایک دن مر جانا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کپ کپی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا اور مومنین کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم جیسی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرمایا زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھنے لگتے ہیں، وہ حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بئی صورت رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ واحد لا شریک چلا رہا ہے،
اور زندگی موت اسی کے ہاتھ میں. جتنا جس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہی ذات پہنچاتی ہے. یہ دنیا میں اسباب ہیں ورنہ روزی دینے والا کوئی نہیں صرف اس ذات کے علاوہ. تو اس لیے یہ جو مومنین ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں. اسی نشانیوں کے تحت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اب کفار ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، نہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. وہ اپنی روزی روٹی یہ بھروسہ دنیا کے اوپر رکھتے ہیں. تو جو مومنین ہیں اللہ نے ان کی صفات بیان کی، اور یہ واحد عمل جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود پاک پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجو. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہو مگر الا رد اللہ علی روحی، اللہ رب العزت میری روح مجھے واپس کر دیتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، تاکہ جس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے میں بھی اس کو اس کا جواب دے سکوں، میں بھی اس کے اوپر سلامتی بھیجوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے روضہ اطہر پہ آ کر حاضری دیتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا درود خود سنتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اس کا درود پاک خود سنتا ہوں، اور فرمایا سننے کے بعد میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں. یہ اور چیز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن نہیں پاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ جو درود پاک ہے یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل ریا سے پاک ہے. یہ ایک انمول تحفہ ہے، اور یہ درود پاک جو ہے یہ ایسی فیوز و برکات کا مجموعہ ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے انسانی غم دور ہو جاتے ہیں، دل و دماغ پر نور ہو جاتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کے اعمال نامے رشک طور ہو جاتے ہیں. اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پہ بے حد مسرور ہو جاتے ہیں. یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، یہ خدائی وظیفہ ہے کہ پہلے خود اللہ رب العزت نے اس وظیفے کو کیا، پھر اس وظیفے کو کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا، فرشتوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا. انسان بھی وہ جو مومنین ہیں. قرآن پاک کی آیت دیکھیں، قرآن پاک اٹھا کر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حکم دیا ہے. جن جن چیزوں کا حکم دیا
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نماز بولو یار نہیں پڑھے، خود اللہ رب العزت نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن پاک میں دیا لیکن خود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یار بولو کیا ہو گیا ہے؟ نہیں پرچہ ہوتا، اگر پرچہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اتنی پست آوازی میں اتنی عوام بیٹھی ہے، اتنے افراد بیٹھے ہیں اور میرے کانوں تک آواز ہی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا لیکن زکوٰۃ خود۔ اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم دیا لیکن خود حج نہیں کرتے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پہلے خود کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر ریاکاری بھی آ جائے تب بھی اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک شبہ نہیں پایا جاتا۔ انسان ریاکاری کرتا ہے، بہی صورت نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے توجہ سے اس کو دیکھا، اس نے قرات لمبی کر دی، کسی نے توجہ سے دیکھا، اس نے قیام لمبا کر دیا، کسی نے توجہ سے دیکھا، اس نے رکوع لمبا کر دیا، کسی نے توجہ سے دیکھا، اس نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اسی طرح کوئی مالدار آدمی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، لوگوں کے اندر پیسے بانٹتا ہے دکھلاوے کے لیے، لیکن آدمی درود پاک بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری جتنا بھی آ جائے، اگر نماز کے اندر ریاکاری آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ نماز قبول نہیں۔ زکوٰۃ ریاکاری کے طور پر دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ قبول نہیں۔ حج ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے، وہ حج قبول نہیں۔ عمرہ ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے، وہ عمرہ قبول نہیں۔ لیکن درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان ریاکاری کے طور پر بھی بیٹھ کر کے لمبی تسبیح اٹھا کر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بھی درود پاک کی وہ تسبیح پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت بھی اس کی قبول ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق اور ربط کو کتنا قائم کیا ہوا ہے، کتنا جوڑا ہوا ہے۔ سارے دن کئی دن گزر جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ انسان کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے، انسان کی زبان ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجنے کے لحاظ سے تر رہنی چاہیے۔ انسان کام کرتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے، چلتا ہے تو پاؤں سے چلتا ہے، زبان سے تو نہیں چلتا۔ زبان انسان کی سارا دن بندی رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ فحش اور لغویات کے اوپر تو ہماری زبانیں بہت تیز چلتی ہیں، گالی گلوچ کے اندر، جھگڑے کے اندر تو ہماری زبانیں بہت تیز چلتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان زبانوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسے تعلق اور ربط نہیں جڑے گا
جب تک کہ ہم ان ذرائع کو اور ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ درود پاک ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم مسلمان، غیور مسلمان بھائیوں، کیا خیال ہے؟ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں کے اوپر ذکر اللہ سے تر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ درود پاک کے ذریعے سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تمام مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر درود پاک کا ورد رکھا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد رکھا کریں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے بھی تر رکھے اور درود پاک سے بھی تر رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو تا حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو محافظ ختم نبوت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔